خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس قوم کو اپنی حالت کا۔ السلام علیکم تمام ہم وطنوں، آج کی ویڈیو کا مقصد پنجاب اسمبلی میں دیے جانے والا ایک بل ہے۔ وہ بل جمع کروایا گیا معاویہ اعظم کی جانب سے، جس کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے ہے اور خود بھی ایک وہ دہشت گرد ہے، اور دہشت گرد پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ایوان بالا سے ہے کہ آیا کہ اسمبلی میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے جو دہشت گرد ہوں، جن کا دہشت گرد تنظیم سے تعلق ہو، اور انہیں اسمبلی میں منتخب کر کے بھیجا گیا؟ کیا ان کی رکنیت جائز ہے؟ دوسرا میرا سوال ان ایوان بالا میں بیٹھے ممبران سے ہے جنہوں نے بنا تحقیق کے ایسی قرارداد، ایسے بل کو منظور کیا، کسی علماء کرام اور تمام جماعتوں سے مشاورت کیے بغیر، جس میں تمام چاہیے تھا حکومت کو کہ تمام علماء کرام کو بٹھاتے، ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی، پھر ایسے بل کو متفقہ طور پہ پاس کیا جاتا، یا اس کے جو اس میں کوئی چینجنگ کرنے والی تھی وہ کی جاتی۔ ابھی میرے دوستوں کو کچھ سوال تھے کہ آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے اس بل کے حوالے سے۔ تو میرے محترم دوستوں، ہمیں اعتراض ان باتوں میں ہے جو ان ہیڈنگز میں شامل ہیں، جیسا کہ شامل ہے جی کہ تمام اصحاب کرام کو، جن میں جو حضور صحابی کون ہے جس نے حضور کو دیکھا، تو ان لوگوں کو آپ اصحاب کہیں جن کو آپ نہیں بھی مانتے، جیسا کہ معاویہ، ابو سفیان۔ اب ان لوگوں کو ہم اپنے عقائد میں صحابی کیسے کہہ دیں کہ 70 جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ان لوگوں نے 70 جنگ حضرت علی علیہ السلام سے کی۔ اسی بل میں یہ بھی ہے کہ آپ کوئی ایسا مواد اپنی کتب میں نہیں لکھیں گے جو فرقہ واریت پھیلائے۔ تو اس کا دوسرے سائڈ سے یہ مطلب ہے کہ آپ اس میں جنگ جمل بھی شامل نہیں کر سکتے، آپ اس میں وہ جنگیں بھی شامل نہیں کر سکتے جو معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑی۔ مطلب یہ کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مولا علی حق پر ہیں اور ان کے مد مقابل جو تھا وہ باطل تھا۔ اگر وہ کہیں گے تو اس پہ بھی ہمیں 5 سال قید کی سزا ہے، چاہے وہ اہل سنت کہیں چاہے اہل تشیع کہیں۔ یہ انڈائریکٹلی ہم پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اس پاکستان میں، جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی، اور ان بنیادوں پر رکھی کہ اس میں فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بذات خود شیعہ تھے، ان کا جنازہ شیعہ ہوا، لیکن ان کی جانب سے کبھی ان کے مذہب کا پرچار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مذہب کو بنیاد نہیں بنایا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا، انتخاب کیا تاکہ اس میں مسلمان رہ سکے۔ لیکن اب چونکہ دہشت گردوں کا یہاں پہ بسیرا ہے، دہشت گرد اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد اسمبلی میں جا کے وہ اپنے وہی کارنامے سرزد کریں گے جو ان کا مقصد ہے۔ بل میں لکھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو میرا سوال ہے علماء کرام سے، آیا کہ آپ اپنے بینچز بٹھا کے پہلے یہ تو کنفرم کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اہل تشیع فقہ جعفریہ میں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا 4 بیٹیاں، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئیں، تو بی بی فاطمہ الزہرا کے ہی واقعات کیوں ہیں ہر کتابوں میں؟ باقی 3 بیٹیوں کے واقعات کیوں نہیں ہیں؟ باقی 3 بیٹیوں کی اولاد کہاں پر ہے؟ باقی 3 بیٹیوں کی قبریں کہاں پر ہیں؟ آیا کہ آپ صرف کتابوں میں یہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان گھٹانے کے لیے؟ آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ بی بی کی شان گھٹا سکیں جس کی اللہ نے شان بڑھائی ہے؟ اشرف جلالی ملعون نے کچھ جملے ایسے کہے اپنے مد مقابل کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم ٹھیک ہیں، اور اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے اس نے بی بی کی شان میں گستاخی کی۔ میرا سوال ہے اپنے علاقے کے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا چودھری بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ایک پوسٹ لگانا بھی گوارا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے ایک بات کرنا بھی گوارا کیوں نہیں کی بی بی کی شان میں؟ انہوں نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ اشرف جلالی نے غلط کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے عقائد اور اشرف جلالی کے عقائد ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اشرف جلالی ملعون نے غلط بیانی کی۔
الٹا آپ شیعہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی پیروں کے نیچے جو خاک ہے ان کے بھی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں خود کو سمجھتے، لیکن ہم صحابی اس کو سمجھتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کی تعظیم کی۔ ہم صحابی اس کو نہیں سمجھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ کاغذ اور قلم مجھے دے دو کہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تو آپ کے معتبر صحابی نے بخاری شریف کی جلد 2 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان ہو گیا، اور معاذ اللہ میں اپنی زبان میری جل جائے میں لفظ یہ کہوں، لیکن میں ان کی جانب سے ریپیٹ کر رہا ہوں، بخاری شریف میں لکھے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ بوکھلا گیا۔ آپ ذرا ریسرچ تو کریں کہ یہ کس نے جملے کہے، کیا کسی شیعہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کیا وہ صحابی قابل احترام ہے جس نے یہ جملے کہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے باغ فدق میں بی بی فاطمہ الزہرا معاذ اللہ وہ کوتاہی پہ تھی، یہ جلالی کا بیان تھا، معاذ اللہ وہ بی بی جس پہ آنے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کے لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تجھ پہ میرے باپ اور میرے ماں دونوں قربان، جن کے لیے حضور اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا۔ یہ ملعون اور اس جیسے عقائد رکھنے والے ملعون ان بی بی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اس کے خلاف تو کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ ہمارے بہت سے اہل سنت کے بے شمار عالم دین، جن میں گدی نشین بھی تھے، سجادہ نشین پاک پتن بھی شامل تھے، دیوان معین الحق چشتی صاحب بھی شامل تھے، عالم دین بے شمار شامل تھے، جنہوں نے اجلاس میں باقاعدہ طور پہ پھر یہ بھی اعلان کیا کہ ملعون اشرف جلالی کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال ہے اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے ان لوگوں سے، میں کسی دور علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے عالم دین اور مبلغ اسلام بنے پھرتے ہیں، ان کی جانب سے کیوں بیانہ نہیں دیا گیا؟ انہوں نے کیوں بیان دینا مناسب نہیں سمجھا اس اتنے بڑے معاملے میں؟ بات آ گئی اب بل کے حوالے سے۔ بل میں لکھا گیا خلفائے راشدین کے حوالے سے کہ آپ نے انہیں صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ کہنا ہے۔ بالکل ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار کو بھی آپ نے رضی اللہ کہنا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ آیا آپ اپنی رائے کو ایک دوسرے مسلمان پر تھوپ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ٹیبل ٹاک، ایک ہوتا ہے کہ زبردستی اس پہ تھوپ دینا کسی چیز کو، کہ آپ کہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ جرم کر رہے ہیں۔ میں الحمدللہ مسلمان سب سے پہلے ہوں، اور میری خوش بختی ہے کہ میں سید بھی ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہوں، اور ان کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ میری خوش بختی ہے۔ تو میں الحمدللہ علیہ السلام ہی سمجھتا ہوں، ہم مسلمان علیہ السلام ہی اہل بیت کو سمجھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد، اور ان کو افضل ہی سمجھتے ہیں۔ اور علیہ السلام ہم اسی توسط سے کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء غلطی نہیں کرتے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کی امام اولادیں جو ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ معصومین ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میں نے تیری آل، تیری اہل بیت سے رجس کو، برائی کو دور رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرے علی وہ تھے کہ جب پیدا ہوئے تو دنیا پر آئے تو زبان چوسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آنکھیں تب کھولی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا لیا۔ آپ جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہوئے، علی پہلے مسلمان تھے، علی ایمان والے تھے، علی کا باپ ایمان والا تھا۔ تاریخ کی کتب اٹھا کے پہلے دیکھیں، اپنی جو کوتاہیاں ہیں انہیں چھپانے کے لیے آپ دوسرے پہ بلیم نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ آپ غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں، اپنی اپنی کوتاہیوں کو درست کریں۔ اس بل میں آپ یہ بات ہم پہ تھوپ رہے ہیں کہ ہم جس طرح ایک فرقہ ہے ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یزید بھی جو لعنتی جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے خانوادہ کو شہید کیا، ایک فرقہ ایسا بھی موجود ہے جو اسے بھی اس کمینے کو بھی رضی اللہ کہتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا اس بل کے تحت ہم انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ کا کہیں؟ کچھ شرم آنی چاہیے اس اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو بھی،
کچھ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی. ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھ رہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب اس بل سے توہین صحابہ نہیں ہوگی. کون کرتا ہے توہین صحابہ؟ پہلے آپ یہ تو دیکھیں اپنی کتب میں کہ توہین رسالت کس نے کی ہے. اور جو بندہ توہین رسالت کر رہا ہے کیا اسے صحابی کہنا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کیا اسے صحابی کہنے کا حق حاصل ہے کسی کو جو حضور کی توہین کر رہا ہے؟ جس نے معاذ اللہ حضور کو کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور آپ کو ہذیان ہو گیا، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو میرا حصہ ہے. تو حصہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہیں حضور اتنی عزت بخش رہے ہیں، ان کے دروازے کو آگ لگائی گئی، انہیں زخمی کیا گیا، انہیں چوٹ پہنچائی گئی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ من گھڑت ہے، تو پھر بخاری شریف میں یہ کیوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بعد میں حضرت علی کے گھر گئے اور انہوں نے معذرت کرنا چاہیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، تو بی بی فاطمہ نے منہ پھیر لیا اور یہ کہا کہ اے ابوبکر میں قیامت تک ناراض رہوں گی ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے، اور میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی. یا تو آپ پھر بخاری شریف اور مسلم شریف سے ان احادیث کو مٹا دیں، ختم کر دیں، تاکہ شیعہ یا کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی اہل سنت ان باتوں کو نہ کرے. پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی اپنی کتب میں جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا، کروایا، اور ایک سازش کی گئی فرقہ واریت کے لیے، اور مسلسل کی جا رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے، لیکن لوگ کیونکہ اسے بحال دیکھنا نہیں چاہ رہے، امن کو مسلسل خراب کرنے کے لیے اپنے کام کرتے آ رہے ہیں اشرف جلالی کی طرح، اس طرح کے بیان دے کے، تاکہ ایک دوسرے کے جذبات مجروح ہوں، امن کی فضا خراب ہو. ہم امن کی فضا خراب نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی بن کے رہیں. تو گویا اس کے لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا. تو مسلمان بھائیوں آپ اتنا غور و فکر کریں کہ اس بل میں کیا پیش کیا گیا اور کیا سازش کی گئی ہے. اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں، اور صحابی وہ ہے جو حضور کے گھر والے نہیں ہیں، حضور کے غلام ہیں اور باہر والے ہیں. جب کوئی میت جاتی ہے تو وہ وارثوں کو دی جاتی ہے، گھر والوں کو دی جاتی ہے، دوستوں کو نہیں دی جاتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا دوست فوت ہو گئے تو اس کی میت آپ لے جائیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ورثہ، اس کے جو گھر والے ہیں انہیں دی جائے. اور ورثہ کون ہیں؟ ورثہ ہیں میرے مولا علی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ 5 تن ہیں جو چادر تطہیر پر بیٹھے اور قرآن میں آیت نازل ہوئی. اور روایت موجود ہے حضرت ام سلمہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس چادر پہ میں بھی بیٹھ جاؤں؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ام سلمہ تو میری پاک دامنہ بیویوں میں شامل ہے، لیکن یہ میری مخصوص اہل بیت ہے جو یہی بیٹھ سکتی ہے، اور انہی کے لیے اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل کی ہے. تو جب اللہ ان کو مخصوص درجہ دے رہا ہے تو میری آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ مولا علی کی شان گھٹا سکیں اور کسی اور کی شان بڑھا سکیں؟ میرے مولا علی کی شان تو اللہ نے بڑھائی ہے. وہ پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، شہادت ہوئی مسجد میں. معاویہ کو ہم کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں، یا ابو سفیان کو کیسے کہہ دیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی. معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوائی. تو یہ تاریخ کی کتب میں درج شدہ چیزیں ہیں. اب انہیں نہ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ امن خراب نہ ہو، لیکن اس کا قطعاً یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہمیں بھی مجبور کریں کہ ہم بھی ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، یا ان لوگوں کو پاک دامن سمجھیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و تشدد کیا. آپ کہتے ہیں شیعہ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے. وہ کیوں نہ روئیں کہ جب ایک علاقے میں 2 میتیں اکٹھی آ جائیں تو قورام مچ جاتا ہے. تو جس گھر کے 72 شہید ہوئے ہوں، 6 مہینے کے لیے اصغر شہید ہوئے ہوں، تو وہ روئیں بھی نہ، انہیں رونے کا بھی حق نہیں ہے. اپنا کوئی روتا ہے تو اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا تم ماتم نہیں کرتے. اپنا کوئی مر جائے تو اس کے لیے رونا ٹھیک ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوا، اس کے لیے رونا ناجائز ہے. حیرت ہے ایسے مسلمان پہ، حیرت ہے ایسے شخص پہ جو ایسا ذہن رکھتا ہے. اور اس بل کے حوالے سے ہم قطعی طور پہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس سے اتفاق بھی نہیں رکھتے. اس بل کے حوالے سے ہماری اس پارلیمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے.
اور پارا چنار میں جو ظلم ہو رہا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے ہو رہا ہے، معاویہ اعظم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور لدھیانوی جیسے لوگوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، تو مسلمانوں اتحاد کرو، اتحاد کو ختم نہ کرو۔ اگر اتحاد ختم ہو گیا تو ہم پھر ایسے نہیں رہیں گے، ہم ایسے ہو جائیں گے اور اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہماری ایسے ہونے میں ہی ہے۔ دشمن بھی ہمارا تبھی ڈرے گا کہ جب ہم ایسے ہوں گے، متحد ہوں گے۔ متحد ہونا سب سے ضروری ہے۔ تو اس بل کے حوالے سے میرا یہی مقصد تھا۔ امید کروں گا دوست میری گزارش کو سمجھ سکیں گے۔ میں آج اسی وجہ سے ذرا مجھے جذباتی بھی تھا کہ یہ کیسی کام کیے جا رہے ہیں حکومت کی نمائندگی کی جانب سے۔ حکومت کی نمائندگی میں ایسا ہو رہا ہے جو نامناسب ہے، جس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی میرے مسلمان بھائیوں، آپ غور و فکر کریں، اتحاد قائم کریں، اتحاد کی فضا کو خراب نہ کریں۔ بہت شکریہ۔